اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں. کل ہم نے بات کی حکیم الامت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے حوالے سے اور ان کی پیدائش کے بارے میں, جو ایریا ہے جس ایریا میں آپ کی پیدائش ہوئی, پھر بچپن کے کچھ پڑھائی کے واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک ناقابل فراموش جو واقعہ ہے ناظرین, کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے, شورۂ آفاق ہے, کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن. اس کی افادیت, اہمیت ظاہر ہے کہ دیگر تراجم پر فوقیت کے اعتبار سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. صدر الشریعہ کی کوششوں سے ظاہر ہے کہ یہ معرض ظہور میں آیا, اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو خود قرآن پاک کے ترجمے کی ضرورت کا احساس تھا, لیکن تصنیف اور تالیف اور دیگر علمی مصروفیات کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہو رہی تھی. آخر ایک دن صدر الشریعہ قلم دوات اور کاغذ لے کر حاضر ہو گئے اور ترجمہ شروع کرنے کی درخواست کی. اعلیٰ حضرت نے فی البدیہہ ترجمہ شروع کیا. پہلے ایک آیت کا ترجمہ ہوتا, پھر یہ محسوس کر کے کہ اس طرح تکمیل میں بہت دیر لگ جائے گی, ایک رکوع کا ترجمہ ہونے لگا. اس کے ساتھ ساتھ صدر الشریعہ اور دیگر مستند علماء جو ہے وہ تفاسیر کے ساتھ ترجمے کی مطابقت تلاش کرتے. انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی. وہ فرماتے ہیں صدر الشریعہ کہ اعلیٰ حضرت جو ترجمہ تیاری اور مطالعے کے بغیر لکھاتے ہیں, اکثر تفاسیر میں اسی کے مطابق ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں صدر الشریعہ بعض اوقات رات کے 2 بجے تک مصروف رہتے. پھر ناظرین, ابتدائی جوانی میں آپ نے تدریس کا کام بھی شروع کیا, اور آخری عمر تک آپ نے اس سے برقرار رکھا. اور اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے فضل و کمال کا جو اعتراف ہے وہ اس دور کے علماء نے فرمایا. سب سے جو بڑا کام ہے آپ کا, میں سمجھتا ہوں تصنیف اور تالیف کے اعتبار سے, کیونکہ جملہ علوم اور فنون میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. جہاں سیاست میں آپ دیکھیں 2 قومی نظریے کی بنیادوں میں آپ کا نام آتا ہے, اور تبلیغ بھی ہو رہی ہے, تقاریر بھی, اسپیچز بھی ہو رہی ہیں, لیکچرز بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین تفسیر, حدیث اور فقہ سے خصوصی لگاؤ تھا. فقی جزئیات نوک زبان پر رہتی تھیں. اسی بنا پر دور حاضر کے مجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا. اور ناظرین یوں سمجھ لیں کہ یعنی آپ کی تصانیف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گو کہ بہت زیادہ تصانیف آپ کی موجود نہیں ہیں, لیکن یادگار تصانیف اور درجوں جو بھی تصانیف ہیں ناظرین, وہ درجنوں کتابوں پر یا اور کتابوں پر فائق نظر آتی ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بتایا کہ ایک ضلع علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ نے امام طحاوی کی حدیث کی جو مشہور کتاب ہے شرح معانی الاثار, اس پر حاشیہ لکھنا شروع کیا. 7 ماہ کی مختصر مدت میں پہلی جلد کے نصف پر مبسوط حاشیہ تحریر فرما دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ فقیر نے چند طلبہ کے اصرار پر شرح معانی الاثار جو طحاوی شریف ہے اس کا جو ہے وہ تحشیہ شروع کیا تھا. یہ کتاب نہایت معرکۃ الآراء, حدیث اور فقہ کی جامع حواشی سے خالی تھی. اس تحشیہ کا کام آپ نے جو ہے وہ 7 ماہ تک کیا, اور پھر اس کام کو آپ نے پے تکمیل تک پہنچایا.
پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ فتاوی امجدیہ بھی آپ کی تصنیف ہے، جو فتاوی کے اعتبار سے ایک انتہائی فائق فتاوی پر مشتمل ہے، بہترین فتاوی پر مشتمل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو کام ہے وہ ناظرین شورائے آفاق تصنیف بہار شریعت ہے، اور یہ بلا تردد ناظرین اسے فقہ یا فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس کے 17 حصے جو ہے وہ طبع ہو کر قبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ کی کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی یہ کام جو ہے وہ اس کی تصنیف کا جاری و ساری رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین آپ کے تلامذہ میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، مثال کے طور پر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مناظر اعظم مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد الیاس سیالکوٹی، مولانا محراب الدین، اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے متعلمین کی، شاگردوں کی جو یہاں پر موجود ہے ناظرین۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو سفر مدینہ آپ کا ہوا، اور یہی کہتے ہیں کہ سفر آخرت جو ہے وہ اس میں شمار ہے کہ پہلی مرتبہ حج اور زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے، اور پھر اس کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کا اشتیاق آپ کو ہر وقت بے چین رکھتا، اور پھر جس دن دوسرے دن اس مبارک سفر پر روانگی تھی اور شوق زیارت میں بے پناہ اضافہ تھا، رخصت کے وقت عقیدت مندوں کا جمع غفیر تھا جو الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن پہنچا تھا۔ آپ نے الوداعی خطاب فرمایا، ہر شخص کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، فقیر کے حقوق جن پر ہوں میں نے سب کو معاف کیا۔ گاڑی میں سوار ہوئے تو راستے میں شدید بخار ہوا، اور شدت بخار میں یہ شعر زبان پر رہا کہ مرضت شوقا ومت ہجرا فکیف اشکو الیک شکری۔ اور بعض خدام نے عرض کی کہ حضور ایسی حالت میں سفر ملتوی فرما دیں۔ فرمایا کہ اگر حج و زیارت میری قسمت میں ہوا تو روانگی کی تاریخ تک اچھا ہو جاؤں گا، اور اگر عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو اس سے بڑھ کر کون سی فیروز مند موت ہو سکتی ہے کہ راہ حبیب میں اپنی جان دے دوں۔ اور پھر ناظرین فرمایا کہ بروز جمعۃ المبارک بمبئی پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ نمونیا کا عارضہ ہے، اور پھر 2 ذوالقعدہ 6 ستمبر ناظرین رات کے 11 بجے ایک حالت نزا طاری ہوئی، اور اسی عالم میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر ایک ہاتھ نہ اٹھ سکا۔ اسی طرح نماز کی نیت باندھی اور کچھ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ نماز کے عالم میں ایک ہچکی آئی، اور پھر آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ناظرین یہ وہ شورۂ آفاق شخصیت ہے، حکیم الامت ہیں کہ جن کے علم سے آج بھی امت مستفیض ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اور میرا خود بھی ناظرین جو میری نسبت ہے وہ اسی سلسلے سے ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مفتی قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ایک عرصے تک، میں نے قرآن کی تلاوت ان سے سیکھی۔ اور پھر ناظرین عبد المصطفیٰ ازری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ان کے صاحبزادے ہیں۔ پھر ان کے پوتے حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ زیدہ مجدہ جو اس وقت جو نیو میمن مسجد ہے وہاں کے امام و خطیب ہیں، وہ میرے استاد محترم ہیں، مجھے چلنا سکھایا ہے، پڑھنا سکھایا ہے۔ تو میری اس خاندان سے خاص نسبت ہے، اللہ رب العالمین اس نسبت کا مجھے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اجر عطا فرمائے، اور اسی نسبت سے مجھے قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو عروج عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 102 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین پہلا سیگمنٹ ہے، اور چلتے ہیں تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
الیکا پڑھیں گے وقف کی صورت میں الیک پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. یمکرون وقف کی صورت میں یمکرون پڑھیں گے اور آخر میں علامت وقف کے اندر 102 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 102 یعنی 102 مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ ذالک ایک کلمہ, من دوسرا, انبائی تیسرا, الغیبی چوتھا, نوحی پانچواں, ہی چھٹا, الہ ساتواں, اور پھر اس کے بعد واو آٹھواں, ما نواں, کنتا دسواں, لدئی گیارہواں, اذ بارہواں, اجمعو تیرہواں, امرا چودواں, یمکرون 15واں. کل یہاں 15 کلمات ہیں. اور ناظرین آئیے ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائے ذالکا, ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. من انبائی, ناظرین انبائی میں نون ساکن ہے, اس کے بعد با ہے تو نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. با پر آپ دیکھیں مد متصل ہے, مد واجب بھی کہتے ہیں, مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے, زیادہ سے زیادہ 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. الغیبی حمزہ کے نیچے زیر سے الغیبی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. انباء الغیبی نوحیہ, نوحیہ الہ ہے, کا کے ساتھ استعمال ہوا تو الی پڑھا گیا. الی کا وف کی صورت میں الی پڑھیں گے. وما کنت لدیہم, وما کنت لدیہم اذ اجمعو, یہاں آپ دیکھیں مد منفصل ہے, مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم میں اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے, زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اذ اجمعو, امرا علیدہ, ہم علیدہ ملا کر پڑھیں گے. امراہم, را پر زبر ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے. وہم یمکرون, وہم یمکرون, یمکرون میں را پر پیش ہے, را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. وہم یمکرون, یہاں وف کریں گے تو وہم یمکرون پڑھا جائے گا. ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء, افعال, حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی. تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور سبق ہم لکھ چکے ہیں آیت کریمہ اور اس پر اعراب لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء. اسماء جو ہے وہ کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو ناظرین پہلا اسم ذالکہ, دوسرا انبائی, تیسرا الغیبی, چوتھا ہی ضمیر, یہاں نمبر 4 ہی آئے گا, اور پانچواں ناظرین جو ہے وہ بلکہ یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا. پانچواں امرا, یہاں نمبر 4 ضمیریں ہیں. تو کل یہاں پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء ہیں. نمبر 1 ذالکہ, نمبر 2 انبائی, نمبر 3 الغیبی, نمبر 4 ہی کا ہم ہم, ہی کا ہم اور ہم. اچھا جی, اس کے بعد نمبر 5 امرا. چلیں جی, یہ ناظرین 5 اسماء ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا فعل نوحی, دوسرا کنتا, تیسرا اجمعو, چوتھا یمکرون. اچھا ایک اسم باقی ہے جو کہ رہ گیا ہے, وہ ہے لدی. یہ چھٹا اسم ہے. اچھا جی, پہلا فعل ہے نوحی,
دوسرا ہے کنتا، تیسرا ہے اجمعو۔ تو تین افعال یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں واو ہے، بلکہ پہلا حرف ہے من، اور دوسرا الا، تیسرا واو، چوتھا ما، پانچواں اذ، اور واو گزر چکا ہے نمبر 4 میں۔ تو 5 حروف ہیں۔ پہلا من، دوسرا الا، تیسرا واو، چوتھا ما، اور پانچواں اذ۔ اب دیکھ سکتے ہیں 6 اسما، 3 افعال اور 5 حروف، 6 اور 3 9، 9 اور 5 کل ملا کر 14 کلمات ہوئے، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اب سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں اسما۔ ذالک اسم اشارہ ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ عربی میں وہ اسما کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے ھذا قریب مذکر کے لیے، ذالک بعید دور مذکر کے لیے۔ ھذا کا معنی یہ، ذالک کا معنی وہ۔ اچھا، ھذہ قریب مؤنث کے لیے، اور تلک دور مؤنث کے لیے۔ تو ھذہ قریب مؤنث، تلک دور مؤنث، اور ذالک دور مذکر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اچھا، بعض اوقات کوئی ذیشان چیز ہوتی ہے تو وہ قریب ہوتی ہے، لیکن اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے کہ یہ وہ ہیں، تو اس طرح بھی ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی ذیشان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انبائی، انباء کا معنی ہے خبریں، نبأ ان کا معنی سورہ نبأ 30ویں پارے کی پہلی سورت نبأ کہتے ہیں خبر کو، انباء اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خبریں۔ اور غیب کا معنی ناظرین کہ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے، حواس خمسہ یعنی 5 حواس، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ تو حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے اسے غیب کہتے ہیں، یا جو پوشیدہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، غیوب اس کی جمع آتی ہے۔ تو ناظرین یہ غیب ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ علم غیب اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یا اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اور یاد رکھیں کہ ہم تثنیہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انت کی شکل میں کا یا انت، اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے۔ امر کا معنی ہوتا ہے معاملہ، امر کا معنی ہوتا ہے کام۔ ناظرین اس کے بعد لدئی، لدئی کا معنی ہوتا ہے پاس، لدئی کا معنی ہوتا ہے پاس۔ یہاں پر آپ دیکھیں لدیہم، لدیہم ہے نا تو ان کے پاس، تو لدا یا لدئی اس کا معنی ہوتا ہے پاس۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ نوحی فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں یا ہم وہی کریں گے، اور یہ معنی ہوگا ہم وہی کرتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں یا ہم وہی کریں گے، تو یہاں پریزنٹ کا معنی ہوگا ہم وہی کرتے ہیں۔ کنتا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو تھا یا آپ تھے۔ یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اجمعو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے پختہ کیا، یا انہوں نے جمع کیا، یا انہوں نے پختہ کیا۔ اور اذ کا معنی ہے جب، اذ اجمعو جب انہوں نے پختہ کیا، اذ اجمعو جب انہوں نے پختہ کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ دیکھیں اذ ہے الہ ہے، الہ غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف، یک کی طرف واو کا معنی، اور ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، اذ کا معنی ہے جب۔ ناظرین و سامعین 14 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 غیب، نمبر 2 من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام، یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ذال کھڑا زبر ذا، یا ذال الف زبر ذا، لام زلی کاف زبر کا، ذالک میم نون زر من، حمزہ نون زبر ام، با الف زبر با، حمزہ لام زر ال، غین یا زبر غی، با زر بی، ام با الغیبی، نون واپس نو، حا یا زر حی، حاضر ہی، نوحی ہی، حمزہ زر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، الیکا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، تا زبر تا، وما کنتا، لام زبر لا، دال یا زبر دی، ہا میم زر ہم، لدیہم، حمزہ ذال زر اذ، حمزہ جیم زبر اج، میم زبر ما، عین واپس او، اذ اجمعو، حمزہ میم زبر امر، وا زبر وا، ہا میم پیش ہم، امرہم، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، یا میم زبر یم، کاف پیش کو، را وا پیش رو، نون زبر نا، وہم یمکرون، یہاں وقف پڑھیں گے تو وہم یمکرون پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ذالکہ یہ ہے، من سے، انبائی خبروں، الغیبی غیب، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہی اس سے یعنی غیب کی خبریں، الا طرف، کا آپ، وا اور ما نہ، کنتا آپ تھے، تو ما کنتا آپ نہ تھے، لدئی پاس، ہم ان کے، اذ جب، اجمعو انہوں نے پختہ کیا، امر کام، ہم اپنے، وا اور ہم وہ، یمکرون چال چل رہے تھے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان یہ حرف بحرف ترجمہ ہے، لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ اچھا، مجھے بتانا تھا کہ ایک فعل رہ گیا ہے جو میں نے بتایا تھا لیکن لکھا نہیں تھا، یمکرون۔ یمکرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں یا وہ مکر کریں گے، اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ اور مکر یمکرو مکرن، مکر جو ہے یہ ناظرین اس کا مصدر ہے، اور عام طور پر ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور غلطی سے میں نے اس کو گرین مارکر سے لکھ دیا ہے،
تو مکر کا معنی مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. اب ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب، کیونکہ لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ ہم عرض کر چکے ہیں، اور تفسیر آج ہوگی آیت نمبر 94 سے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر اگلی آیت میں آیت 95 میں قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں، ابھی تک یوسف کی یاد جو ہے وہ نکلی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 96 میں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی، وہ فوراً بینا ہو گئے. یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جس کا تمہیں علم نہیں. اب ناظرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت جامع البیان میں کہ ابھی یوسف علیہ السلام کا قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے 8 راتوں کی مسافت کے فاصلے پر تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی اپنے بیٹے کی علیہ السلام کی خوشبو آ گئی. ناظرین اور پھر یہ اعتراض کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے گھر کے قریب کنویں میں تھے تو آپ کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، تو پھر اتنے فاصلے سے آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ابتداء یوسف علیہ السلام کا معاملہ حضرت یعقوب سے مخفی رکھا علیہ السلام، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام مکمل مصیبت میں گرفتار ہوں اور اس پر صبر کرنے سے یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی جدائی کا پورا اجر ملے. اور جب مصیبت اور جدائی کے ایام ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے فاصلے کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ جس بندے کو چاہے جو بظاہر ناممکن ہو وہ ممکن بناتے، جس بندے کے لیے چاہے. جیسا کہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ قمیص ایک چاندی کی نلکی میں تھی اور وہ نلکی یوسف علیہ السلام کے گلے میں تھی. جب اس قمیص کو اس نلکی سے نکالا تو جنت کی خوشبوئیں فضا میں پھیل گئیں. جب وہ مانوس خوشبوئیں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تو ناظرین انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، یہ ان کی قمیص ہے. اور ہم نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی جنت کی قمیصوں میں سے قمیص جو ہے وہ پہنائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہاں سے چلتی ہوئی جو ہے یوسف علیہ السلام تک پہنچی تھی، ہم یہ بتا چکے ہیں آپ کو. اب جب ناظرین وہ قمیص کھلی اس نلکی سے باہر آئی تو ظاہر ہے کہ جنت کی قمیص تھی، اس کی خوشبو پھیلنے لگی. تو یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کی خوشبو جب وہاں آئی تو سمجھ گئے کہ اسی قمیص کی خوشبو ہے، اور جس قمیص کو میں نے نلکی میں بند کیا تھا اور اس کی ہوائیں جو ہے وہ نلکی میں بند ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچی، لیکن جب وہ نلکی سے نکالی گئی تو اس کی خوشبو پہنچ گئی. ایک یہ بھی فرمایا کہ صبا جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ خوشخبری دینے والے سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی. یہی وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب باد صبا کے جھونکے پہنچے ہیں تو اس کی روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے. آج بھی جو اچھی ہوا چلتی ہے ہم کہتے ہیں یہ باد صبا ہے. جب طیبہ کی یاد آتی ہے تو تب بھی صبا یاد آتی ہے. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو یہ باد صبا جو ہوتی ہے بڑی خوشگوار خوشبو ہوتی ہے. ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ لولا ان تفندون. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی تفندون سے کیا مراد ہے؟ اس لفظ کے 5 معنی بیان کیے گئے. حضرت مقاتل نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تم مجھ کو جاہل قرار نہ دو. عبداللہ بن ابی حذیل نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ قرار دو. سعید بن جبیر اور حضرت ضحاک نے کہا کہ اگر تم مجھے جھوٹا نہ قرار دو. حضرت حسن اور حضرت مجاہد نے کہا کہ اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے زائل العقل نہ قرار دو. ابن قتیبہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تم مجھے ملامت نہ کرو. ناظرین و سامعین یہاں پر جو ہے وہ اب کیا معنی مراد لیں گے؟ معنی تو یہی لیا ہے نا
کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے. تو اب اس سے مراد کیا ہے, تو فن دون سے مراد کیا ہے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بھی جو ناظرین ترتیب وار یہ واقعہ آگے بڑھ رہا ہے اور نت نئے جو ہے وہ اسباق ہمیں مل رہے ہیں, تو انشاءاللہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بڑا عبرت آموز واقعہ ہے. اور اس ایک واقعے میں ناظرین بہت سے اسباق ہمارے لیے پنہاں ہیں, وہ گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے سے ہو, کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون, اسٹائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سبوں کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وہم نہیں ہے, وہم يمكرون یم نہیں ہے, یمکرون. یہ غیب کی بات خبریں ہیں, اس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبوں کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ ذات کشمیر پنبت ہے. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجئے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں. میں اچھا یا پڑھتے ہیں. اچھا پڑھیں, آج نمبر اب پڑھیے. آج نمبر ملیا میرا. جی پڑھیے. ٹھیک. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من میری اماں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. مجھے میری آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ لائن پر ہیں؟ فرحان و بند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پٹو. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں اور سبق و ترجمہ سنائیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من بسم اللہ. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجئے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. اب اس کی پریکٹس کیجئے گا. ماشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ نے پڑھا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صاحبان سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یہ کچھ غائب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ فریب چل رہے تھے.
اور آپ اس وقت موجود نہ تھے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.